پاکستان میں ہم یہاں رہتے ہیں، ہم سے دور ہمارے پڑوسی ملک میں کافی کچھ ہو رہا ہے، ایک جنگ کا سماں ہے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم سب اس سے کسی حد تک متاثر ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، ماننے والی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ غیر ضروری طور پہ لوگ بہت زیادہ نیوز چینلز کو فالو کر رہے ہیں، جو پرائیویٹلی آپریٹڈ نیوز چینلز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، وی لاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو اپنی رائے دے رہے ہیں، جو ان کے مطابق وہ سوچتے ہیں۔ ہم بغیر کسی فلٹر کے، بغیر کسی تفریق کے مسلسل زیادہ تر موبائل فونز میں، لیپ ٹاپس میں اور ٹی وی کے سامنے وقت گزار رہے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹلی نتیجہ یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ سٹریس اور انگزائٹی لیول عام پبلک میں بڑھ رہا ہے۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران ہمارے پاس جو آؤٹ ڈور میں اسپیشلی فیملیز آتی ہیں سیشنز کروانے کے لیے، ہمارے ساتھ اپنے ایشوز پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کا لیول اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ غیر ضروری طور پر لوگ اس میڈیا پہ فوکسڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر صغیر سے یہ ہوگا، سر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایز اے کامن پرسن 24 آورز ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بس ان کولیبریشن رہیں، ان کانٹیکٹ رہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہماری نالج میں ہونا چاہیے منٹ ٹو منٹ کیا چینجز ہو رہی ہیں باہر؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایسی تحریک یا موٹیویشن کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو ایک جیسے منٹس ہیں، منٹ وائز ہم اپڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جنگ ہے، جیسے فار ایگزامپل اب ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور یہ سارا جو ابھی ہمارا، اور اس میں ہم ایک قسم کا جو ہے نا لنک فیل کرتے ہیں، اور ایسی کیا سرائیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں جس میں جو ہے نا کوئی پریڈکشنز ڈسکس ہو رہی ہوں یا پاکستان کا ریلیونس ڈسکس ہو رہا ہو۔ تو بیسیکلی یہ موٹیویشن کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، یہ موٹیویشن کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سائیکولوجیکل سٹیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کچھ بھی ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو جائے جو سٹریسفل ہو، جس سے آپ امپیکٹ ہو رہے ہوں، اب وہ سٹریس آپ کے اندر جسے ویجیلنس کہتے ہیں وہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ایسی سٹیٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی سٹریس کا مطلب ہے کہ آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تھریٹ فیل کر رہے ہیں۔ اب اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں چاق و چوبند ہو جائیں، ہائپر ویجیلنٹ ہو جائیں، اور آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ آپ ان تھریٹس کو کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، کیسے اس سے خود کو بچایا جا سکے، میئرز کیا لے لیں۔ اب یہ میئرز جو بیسیکلی آپ کے بیک آف دی مائنڈ آپ کو انسرٹن بنا رہے ہیں، انسرٹینٹی فیول کر رہی ہے کہ آپ ایسے میئرز لیں جس سے آپ اپنا انوائرمنٹ، آپ اپنے ان تھریٹس کو، اور یہ جو خطرات جو اینٹیسپیٹڈ فیئرز ہیں، ٹھیک ہے، اینٹیسپیٹڈ تھریٹس ہیں، انہیں کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اب انسرٹینٹی ہے اور آپ سرٹن ہونا چاہتے ہیں، تو یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اب آپ نیوز چینلز کے ساتھ لنک ہو جائیں، آپ سوشل میڈیا ریلز دیکھنا شروع کر دیں، اور ایسی کوئی بھی بات جو ایران اور یہ فائٹس اور جنگ اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اینڈ آف ورلڈ اور یہ ساری، تو آپ اس پہ رک جاتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، اور جیسے آپ اس طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے یہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور ہمارا جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اے آئی ریلیٹڈ ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ الگورتھم ایسے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کے پاس کنٹینٹ ہی اسی سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو جائے گا۔ فار جی، ایگزامپل آپ انسٹاگرام پہ ہیں، اب انسٹاگرام پہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ جو ایران یہ جو ہے اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہی نیوز آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ اسی کو ہی سننا شروع کر دیں گے۔ تو اب جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا اسکرین ٹائم 4 گھنٹے ہے تو آپ 4 گھنٹے کیا آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہی انفارمیشن لے رہے ہیں جو وار ریلیٹڈ ہے، جی ٹیرر ریلیٹڈ ہے، جی اور پھر آپ اس میں وہ اس طرح کی بھی کچھ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ویڈیوز ہوتے ہیں جس میں بلڈ شیڈ بھی ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز دکھائی جاتی ہے، تو آپ ٹراماٹائز بھی ہو رہے ہیں۔
تو انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کی کیفیت آپ کے اندر، آپ ایموشنلی اب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور ایون یہ جو کنڈیشنز آپ کے اندر جب ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اب آپ امپیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کی ہیلتھ امپیکٹ ہو رہی ہے. اچھا آپ کی وہ جو آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا تاکہ میں سرٹن ہو جاؤں، مجھے اچھا نالج مل جائے، انفارمیشن مل جائے اور میں پھر ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کر سکوں. شروع میں انٹینشنز یہ تھے، ٹھیک ہے. لیکن اوور دی پیریڈ آف ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے تھریٹ کو تو نیوٹرلائز نہیں کیا، نالج نے آپ کو ہیلپ نہیں کیا، ہیلپ آؤٹ نہیں کیا کہ آپ اپنے پرابلم سالو کرتے، بلکہ اس نالج نے آپ کو اور زیادہ اسٹریسفل بنا دیا ہے. کیونکہ آپ کے اندر اس نے جو اسٹریس سینسٹیوٹی ہے اس کو ہائی کیا ہے اور اسٹریس ریلیٹڈ انٹالرنس کریٹ کی ہے. اچھا سو یہ ایک لوپ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے اندر بایولوجیکل ایک سسٹم ہے ہمارا جو اسٹریس ریلیٹڈ، اور جیسے یہ جتنے بھی جب بھی ہم ٹریگر ہوتے ہیں کسی بھی اسٹریس، کسی بھی ڈینجر پہ، تو باڈی ایک اپنا رسپانس سسٹم ہے، فائٹ اور فلائٹ میکانزم ہے، وہ انگیج کر دیتا ہے. اب اس کی ایکٹیویشن، پرولونگڈ ایکٹیویشن، ڈس ریگولیشن پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اسٹریس کرونک اسٹریس اور انگزائٹی ریلیٹڈ ڈس آرڈرز میں کنورژن ہو جاتی ہے. اچھا جی جی، یہ ناظرین بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے ہم غیر ضروری سٹریس بھی لے رہے ہیں اور اس کا اثر ہماری ڈیلی زندگی میں پڑ رہا ہے. اب ایک چھوٹا سا سلوشن یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو سینیریو کریٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں. فار ایگزامپل آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو رینڈملی ادھر ادھر مت پھریں، ایک ٹرپ پلان کر لیں تاکہ کم سے کم آپ کے پیٹرول کے کنزمپشن میں آپ زیادہ سے زیادہ کام کر کے آ سکتے ہیں. ایک ٹرپ میں سارے کام کر کے آ سکتے ہیں، رادر دین ہر چھوٹے کام کے لیے بازار جائیں، دور جائیں، ادھر جائیں. زگ زیگ اپنی موومنٹس کو کم کریں اور ایک پلان ٹرپ پہ زیادہ بہتر فوکس کر سکتے ہیں. دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر ضروری طور پر اگر آپ نے بہت بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو زیادہ فیول کنزیوم کرتی ہیں تو یو کین سوئچ اوور ٹو سم فیول ایفیشینٹ کارس، یا جیسے کہ آج کل ٹرینڈ ہے کہ آپ الیکٹرک چارجڈ وہیکلس ہیں، بائکس ہیں، ان پہ سوئچ اوور کر سکتے ہیں.